الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ان ایام میں آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے۔ اور ناظرین، آنے والے جو ایام ہیں وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، علماء کرام، مراجع اعظام، خصوصاً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، شب قدر نزدیک ہے۔ شب قدر کے حوالے سے جو ہمیں آج گفتگو بھی کرنی ہے وہ شب قدر اور نزول قرآن کے حوالے سے کرنی ہے۔ میں مختصر طور پر یہ عرض کروں کہ شب قدر جو ہے، کہا گیا ہے کہ قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر، کہ ماہ مبارک رمضان کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ شب قدر ہے۔ یعنی اس کی فضیلت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر ہم یہ بھی مقایسہ کرنا چاہیں کہ جس طریقے سے ماہ رمضان دوسرے ایام کی بنسبت فضیلت رکھتا ہے، شب قدر یہی نسبت رکھتی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو اس کی نسبت جو ہے اس میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ شب قدر وہ ہے کہ خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ایک شب ہے۔ دیکھیے، جو آنے والی شبیں ہیں آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت ہے ان کی، اور شب قدر 19 اور 21 اور 23 کی شب کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ انشاءاللہ پوری گفتگو ہماری اسی حوالے سے ہوگی، ہمارے مہمان اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شب میں اگر کوئی عمل انجام پائے تو جس طریقے سے یہ شب دوسرے مثلا کہا جاتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اسی طریقے سے اس میں کوئی بھی عمل خیر جو خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے انسان عمل کر رہا ہے، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جیسے 1000 شبوں میں یا 1000 مہینوں میں مثلا عمل کیا جائے تو اس کے برابر ایک عمل جو اس شب میں کیا جائے اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ بہت ہی فضیلت ہے۔ البتہ اس میں ایک الگ بحث ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ اس کا کس لیے ہے، لیکن بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے چونکہ نزول قرآن اس میں واقع ہوا ہے، قرآن اس میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس شب کا یہ مرتبہ ہے۔ اور مختلف چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ ہمارے مہمان اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو قرآن کا نزول شب قدر میں خود قرآن کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے کہ خداوند متعال نے اس قرآن کے نزول کے لیے ایسی شب کا انتخاب کیا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی طریقے سے اس شب میں نازل ہونا، ان میں آپس میں بڑا گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان آنے والے اوقات کی، آنے والی شبوں کی قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اعمال انجام دیں جن سے خداوند متعال ہم سے خوش ہو، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں غور و فکر، قرآن کریم کا مثلا ترجمے کا مطالعہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ، یا اس کے حوالے سے ہم جو بھی خدمت کر سکتے ہیں، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ جیسا کہ بارہا اس جملے کو کہا گیا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ شہر رمضان ربیع القرآن، کہ جو ماہ رمضان ہے وہ قرآن کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہار کا مہینہ پورا رمضان ہے، لیکن شب قدر ایک خاص مقام کی، یعنی خاص مرتبے کی حامل ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو ہوگی شب قدر اور نزول قرآن کے حوالے سے، ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں ہیں، جن کے بیانات سے ہم قصب فیض کریں گے، وہ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ۔
تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ شکر گزار ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک مرتبہ پھر قرآن کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ اور قبلہ جو آنے والے ایام ہیں وہ مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں، اس مناسبت سے بھی تعزیت اور تسلیت قبول میں فرمائیں۔ بھی آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں اور وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے کہ جو ہمارے والد اور ہمارے اب یعنی اس پوری امت کے جو والد ہیں رسول گرامی اسلام اور مولا علی علیہ السلام، تو ہمارے والدین میں سے ایک والد کی شہادت کی ایام ہیں، اس کے مناسبت سے ہم سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، واقعاً یہ پوری امت مسلمہ کی یتیمی کے ایام کا آغاز ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ قبلہ گفتگو جو ہے ہماری وہ شب قدر کے حوالے سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ جی، تو یہی جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں کہ یہ کون سی شب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حوالے سے بہرحال ہمارے ناظرین سنتے بھی آتے ہیں اس حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ بہت سی جگہوں پر سن رہے ہوں، جی لہٰذا میں ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے میں مختصراً ان کی خدمت میں پیش کروں کہ شب قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس چیز پہ روشنی ڈالی جائے کہ شب قدر کیوں اتنی اہمیت اور کیوں اتنی فضیلت کا حامل ہے، یعنی کیوں یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، کیوں یہ رات اتنی اہمیت والی ہے ہمارے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی، ہمارے اعمال کے لیے، ہماری پوری دنیا کے لیے۔ جی سب سے پہلے مرحلے میں قدر کا لفظ جو ہے اگر اس کی طرف توجہ کریں تو قدر عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے۔ جی اگر ہم کسی بھی چیز کو ناپیں تو اس کام کو اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو اس کا لفظ ہے قدر۔ تو لہٰذا جیسے اردو میں مقدار بھی اسی سے بنا ہے، مقدار اس سے بنا ہوا ہے، جی یا قدر پیمائی کہتے ہیں، یا اس طریقے کی چیزیں جی جہاں پر بھی ایک سمجھ لیجئے کسی بھی چیز کو ہم آ کر طے کریں کہ یہ اس اتنے سے اتنے تک کے رہنا چاہیے، جی اس کا وزن کیا رہے، اس کے حدود معین کریں حدود معین کیے جائیں تو اس کو ہم قدر کہہ سکتے ہیں۔ شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس رات میں، اس شب میں اللہ تبارک و تعالی تمام امور اور دنیا کی تمام اشیاء کی بنسبت ان کی قدر معین کرتا ہے۔ قدر معین کرتا ہے یعنی ان کی حدود معین کرتا ہے، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں وزن معین کرتا ہے، وہ کتنی مقدار میں رہیں، ان کی کتنی وسعت رہے، ان تمام چیزوں کی حدود کو معین کرتا ہے، اور اس چیز کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا معنی تو تقریباً واضح ہو گیا، جی شب قدر کو شب قدر کیوں بالکل معین کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو معین ہے، ابھی میں جی ایک مثال مثلا جیسے ناظرین کے لیے مثلا جیسے کہا جائے کہ کسی انسان کی روزی ہو سکتی ہے، جی اس کی عمر ہو سکتی ہے، تو آپ کچھ اس طرح کے نمونے؟ جی بالکل اس طریقے کی ساری مثالوں کو ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک انسان پورے سال بھر میں کون کون سے اعمال انجام دینے والا ہے، یہ بھی کون معین کون ہونا سے ہے۔ جی روزی روٹی۔ البتہ میں ایک یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ جب ہم لوگ کہتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ معین کر دیتا ہے جی پورے سال بھر کی باتوں کو، پورے سال بھر کے آپ کے رزق و روزی کو، پھر وہ اختیار کا بھی ایک مسئلہ پھر رہ ایک جاتا سوال آ ہے جاتا کہ ہے انسان مختار ہے کس طریقے ظاہر سی سے۔ بات ہے کہ جب اگر فرض کیجئے کہ آج کی رات میں بیٹھ کر سارے اعمال طے کر دیے جائیں کہ بھئی آپ پورے سال میں یہ کام کرنے والے ہیں، اگر میں اسکول میں پہلے سیمسٹر کے پہلے دن ایک پرنسپل آ کر یہ طے کر دے کہ کون سا بچہ پاس ہونے والا ہے، کون سا بچہ فیل ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ اعتراض کریں گے۔ جب پتہ ہے پہلے سے کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، تو ہماری زحمت کا اور ہمارے پورے سیمسٹر بھر پڑھائی پڑھنے کا کیا نتیجہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اس بات کو بیان کیا جائے کہ شب قدر میں آ کے تمام اعمال معین ہو جاتے ہیں، تمام رزق و روزیاں معین ہو جاتی ہیں، تمام طریقے سے سب کی عمریں معین ہو جاتی ہیں، تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی ظریف سا پوائنٹ ہے، ایک چھپا ہوا پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ بہرحال شب قدر کا معنی تقریباً ان کے لیے شاید اس بار اس حوالے سے واضح ہو گیا کہ شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تمام چیزوں کے حوالے سے
ان کی جو مقدار ہے وہ طے ہونے والی ہے، اور یہ شب قدر میں جو مقدار طے ہونے والی ہے یہ ہماری دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ انسان کا اختیار اور شب قدر میں کیا رابطہ ہے۔ دیکھیے صرف یہاں پر نہیں، صرف ان آیات میں نہیں جہاں پر شب قدر کی باتیں ہوتی ہیں اور روایات میں جہاں پر شب قدر کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ پورے قرآن میں، پوری روایت میں جہاں کہیں بھی اختیار انسان کے حوالے سے جہاں پر بھی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے ہم لوگ دیکھیں تو بالکل صریح الفاظ میں اور بالکل صریح لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اہل بیت علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ متعدد الفاظ کے ذریعے سے آ کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا اسلوب، اس کا میتھڈ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ انسان کا پوری طریقے سے اختیار سلب کر لے یا اس کو پوری طریقے سے اختیار دے دے، کہ اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی سپرویژن نہ رہے، کوئی مدد نہ رہے، کوئی ہدایت نہ رہے۔ تو لہٰذا الامر بین الامرین والی کیفیت ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ یہ انسان نہ تو پوری طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دے رکھی ہے اور اختیار دے رکھا ہے، اور نہ پوری طریقے سے جبر میں ہے کہ جو کہے کہ نہیں، اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اپنا پرسنل اختیار نہ رکھتا ہو۔ تو لہٰذا یہ بات بطور واضح متعدد مقامات پر بیان کی جا چکی ہے کہ ابھی پہلے کیونکہ موضوع گفتگو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم جبر و اختیار کے حوالے سے گفتگو کریں، لہٰذا اس کے اندر ہم بہت زیادہ انٹر نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک جملے کے اندر اس چیز کو خلاصہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، تو اس سے کہیں سے جبر نہیں نکل کے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرنے والا ہے، جس طریقے سے جس طریقے سے ایک ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے یہ اپنے اختیار سے فرسٹ ڈویژن لانے والا ہے، بالکل، یعنی وہ مشروط ہے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، بالکل۔ تو لہٰذا جو بھی کچھ ہونے والا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل طریقے سے اس حوالے سے اختیار دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ انتخاب کرے۔ چاہے آپ آیات کو جا کر دیکھیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ نکل کے آتا ہے کہ جس کی بنسبت وہ محنت کرتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں، چاہے وہ اب شکر کرے یا کفران نعمت کرے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے، جو بھی کچھ اس کے سامنے رکھا ہے، وہ اختیاراً اس کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں کہ اب شب قدر کے اندر پھر کیا ہو رہا ہے، یہ سوال بار بار ذہن میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے ایک تمہید یہاں پر ہم بیان کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اسباب والی کائنات بنا کر رکھا ہے، یعنی ایک سبب ہے، ایک مسبب ہے، ایک کاز ہے، ایک ایفیکٹ ہے۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ والی جو تھیوری ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہے، پوری دنیا میں نافذ ہے، یعنی تمام ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم آ کر کہیں کہ ہم آگ لے کر آ رہے ہیں تو ہماری آگ ٹھنڈی ہونے لگے، اگر ہم برف لے کر آئیں تو برف ہمارے لیے گرمی کا باعث بن جائے، اگر ہم پانی ڈالیں تو وہ سکھا دے، اور اگر ہم مٹی کے اندر کوئی چیز کو رکھیں تو وہ گیلا کر دے۔ ایسا کہیں پر نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کہیں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں آتش نمرود نے جناب ابراہیم کو نہیں جلایا، تو وہاں پر کیونکہ سوال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خلاف قاعدہ ہے، لہٰذا وہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آخر کیا کیفیت تھی، تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے ابھی تعلق نہیں ہے، لیکن جو قوانین حیات ہیں اس کے جو اس دنیا کا نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اگر سبب ہے تو مسبب ہے، اگر سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کاز اینڈ ایفیکٹ والی دنیا ہے، یہ علت اور معلول والی دنیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر علت کے، بغیر اس کے اسباب کے نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک مسبب جو ہمیں چاہیے ہے، ایک مسبب جو ہمیں ایجاد کرنا ہے، یہ مسبب کو ایجاد کرنے والے ہم ہیں، یہ دنیا ہے، یا مسبب کو ایجاد کرنے والا کوئی اور ہے؟ اب میں جب اس کی تفصیل بیان کر دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت کے جو میں نے جناب ابراہیم کے حوالے سے یہاں پر بیان کی ہے وہ بھی تقریباً واضح ہو جائے گی۔ جب ایک آگ پانی کو گرم کرتی ہے تو کیا آگ ایک مکمل علت ہے؟ کیا آگ کی علیت جو اس کا کاز ہونا ہے، کیا یہ مکمل اپنے آپ میں ایک مستقل چیز ہے یا نہیں؟ یہاں پر ایک اور چیز ہر چیز کے ہمراہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔
یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علت کا حصہ ہے یہ بھی، لیکن مکمل علت یہی نہیں ہے۔ مکمل علت یہ نہیں ہے۔ آگ جلاتی ہے لیکن مکمل جلانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ برف ٹھنڈا کرتی ہے لیکن برف کو مکمل ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یہ کام مکمل طریقے سے انجام دینے کے لیے اللہ کی مرضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کو روک لے تو وہاں کے اوپر آگ نہ جلائے، وہاں پر برف ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ تو لہٰذا اس کے اندر تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں مختصراً اس بات کو بیان کر دوں کہ ہر علت کو اس کی جگہ پر لا کے رکھنا اور علت سے معلول کو تناسب دینا، ان دونوں کی نسبت ایجاد کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں رہتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے، ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی تو اس کا مطلب تمام اسباب فراہم ہو گئے اور اس کے بچے کے اس دنیا میں آنے کے اسباب فراہم ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم خود دیکھتے بھی ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ تمام اسباب فراہم کر لیتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اس طریقے کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن کہ صرف اس کی مشیت نہیں ہے، مشیت الہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا یہ اسباب جو آ کر ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ اپنے مسبب سے آ کر مل گئے ہیں یا نہیں مل گئے ہیں، یہ مسبب سے آ کر ان کا تناسب ایجاد ہو گیا یا نہیں ہوا ہے۔ بات یہیں پر ہے۔ اب آ کر میں آپ کا جواب دیتا ہوں، یہ تمہید ختم ہو گئی کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ آ کر سبب کو یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کی روزی کے سبب اب لکھ دیے گئے ہیں، نہیں، آپ پورے سال میں جو اپنے اختیار سے اسباب کو ایجاد کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو مسببات سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ یعنی اس سال میں، سال بھر میں فرض کیجئے میں جا کر 50 گھنٹہ محنت کرتا ہوں، تو اب 50 گھنٹے محنت کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ 50 گھنٹے اس کی جو بہرحال فائدہ اس کا ہے، تو 50 گھنٹے محنت کا فائدہ جو ہے، 50 گھنٹے محنت ہے علت، سبب، کاز، اور اس کا نتیجہ جو 50 گھنٹے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ، اس کا مسبب، اس کا معلول، اس کا ایفیکٹ۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، یہ نسبت جب تک کہ ایجاد نہیں ہوگی یہ دونوں ایک دوسرے تک نہیں پہنچیں گے۔ اب آ کر تقریباً میرے خیال ناظرین کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ پر ہم اسباب کو مکمل طریقے سے ایجاد کر دیتے ہیں لیکن اس کے مسببات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ بات یہیں پر ہے کہ جب انسان آ کر اس چیز کے اوپر توجہ کرے کہ ہاں اسباب اور مسبب یہ دونوں ایک حقیقت ہیں، ان کے درمیان ایک نسبت ہے، وہ تیسری حقیقت ہے، اس پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس شب کے اندر، شب قدر کے اندر انسان کے وہ تمام نسبتیں کہ جو اسباب اور مسببات کے درمیان ہونی چاہیے وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اختیار انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انسان کو جبراً آ کر اس کے لیے سبب ایجاد کرایا جائے گا، کاز ایجاد کر، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 50 گھنٹے محنت آ کے آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے اس رات، نہیں، 50 گھنٹے محنت تو آپ کا اختیار ہے۔ اور دیکھیں وہی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہوتی ہیں، یعنی وہی جو قوانین انسان کی زندگی پہ اور اس کائنات کے اوپر حاکم ہیں، اگر اس کے مطابق انسان چلتا رہے گا تب وہ یہ نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر اس نے اس میں کوتاہی کی تو پھر خدا ذمہ دار نہیں ہے، یہ خود ذمہ دار ہے کہ اس منزل تک نہیں پہنچ رہا ہے، ورنہ نارمل جو زندگی کا یعنی روٹین ہے اس کے مطابق اگر چلتا رہتا تب یہ لکھا گیا ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ خیر، تو تقریباً یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شب قدر کے اندر آپ کی تقدیر لکھنے کی بات ہوتی ہے، شب قدر کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے پورے امور کی مقدار لکھ دی جاتی ہے، یہ مقدار ان نسبتوں کی لکھی جاتی ہے کہ انسان کے جو اس سال میں فرض کیجئے سکندر کاظم اگر اس سال میں 100 گھنٹہ محنت کرنے والا ہے تو اس کو 100 گھنٹے کا فائدہ ملنا چاہیے۔ یہ فائدہ اور یہ محنت ان دونوں کی نسبت کو آ کے اس شب میں لکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو لا کر وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شب قدر کی اصل حقیقت کہ جو کسی بھی طریقے سے انسان کے اختیار سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور کسی بھی نسبت سے یہ انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتی ہے، بلکہ اختیار اپنی جگہ پر مکمل طریقے سے باقی ہے۔ انسان جو اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کو اسی کا نتیجہ ملنا چاہیے اور اسی کا نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ اب یہ نتیجہ کیوں ملنا چاہیے، یعنی یہ نتیجے کے لیے فراہم اس کا زمین کون فراہم کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ قبلہ ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پھر کیا فرق ہے اس انسان کے اندر
جی کہ جو شب قدر میں آنے کے بعد دعا کرتا ہے، جی اس شب کو درک کرتا ہے، اور ایک انسان آرام سے اپنے بستر پہ سو رہا ہے، جی دونوں کے لیے خداوند متعال پورے سال کی تمام چیزوں کو معین کرتا ہے، جی اور وہ ان تمام شرائط کے ساتھ معین کرتا ہے، جی تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق دیکھیے، سب سے پہلے تو ضرورت ہے ہم لوگ کو اس چیز کو دیکھیں اس طریقے سے کہ جو فائدہ ملنے والی دنیا ہے وہ اس دنیا تک کے محدود نہیں ہے، لہٰذا کہیں پر بھی ہم اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ سمجھیں۔ کسی بھی مقام پر ایک انسان جو معتقد ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے بنسبت، ایک انسان کے جس کے اندر ایمان کا نور بیدار ہے، ایمان کا نور موجود ہے، وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ سمجھے، کیونکہ ایمان کا نور ایک ایسا نور ہے کہ جس کا فائدہ وہ تبھی سمجھے گا کہ جب وہ اس نور کی دنیا میں جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا فرق تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے، جو انسان شب قدر کو درک کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، جو انسان شب قدر کو درک کرنے کے لیے کاوش و کوشش کر رہا ہے، یہ انسان بہرحال اس دنیا کے حوالے سے کہیں سے بھی گھاٹے میں نہیں ہے، بلکہ فائدے میں ہے۔ اب دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسباب کے لیے مسببات کی فراہمی، جی، یہ جو کام ہے یہ انسان کے اختیار میں یہ نہیں انسان ہے۔ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اس رات کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جس رات میں انسان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار، یہ جو اسباب سے مسببات تک کے پہنچنے کا سلسلہ ہے، رابطہ ہے، نسبت ہے، اس کی بنسبت کیونکہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے پروردگار سے، اپنے وقت کے امام سے اس چیز کی درخواست کر سکتا ہے کہ اس چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل سے کام لے، عدل سے کام نہ لے۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا، بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، اور واقعاً اس شب کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ خداوند متعال نے شب قدر بنائی ہے، لیکن میں اردو والا قدر استعمال کر رہا ہوں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ فی الحال آپ ہمارے ساتھ رہیں، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ شب قدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ شب قدر جو کہا جاتا ہے، یہ در واقع کون سی شب ہے؟ کس شب کو جو ہے وہ ہم شب قدر قرار دے سکتے ہیں؟ جی ناظرین محترم کی خدمت میں بہرحال میرا خیال ہے اس موضوع کو کافی انہوں نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ اس حوالے سے وہ سن بھی چکے ہوں گے۔ احادیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو متعدد احادیث ہیں، جس کے اندر 19 تاریخ، 21 تاریخ، 23، 24، 25، حتیٰ 27 تاریخ کے حوالے سے بھی رمضان کی تاریخ
ان سب تاریخوں کی جو شب ہے اس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شب قدر کے جب حوالے سے اصرار کیا گیا ہے راویوں کی طرف سے یا جن لوگوں نے آ کر پوچھا ہے ان کی طرف سے، تو شب قدر جو ہیں 3 راتوں کے اندر خلاصہ کر کے بتائی گئی ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک تین میں شب سے کوئی ایک ہے، 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب۔ حالانکہ اس کے بعد بھی کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر آ کر اور تفصیل سے اس کے حوالے سے، یعنی جو وہی 3 دنوں والی جو روایت ہے اس کے اندر بھی جب راوی بہت اصرار کرتے ہیں تو مولا دو شبوں کی بنسبت اور زیادہ تاکید کرتے ہیں، 21 اور 23 کی بنسبت۔ کچھ روایت میں 19 اور 21 کی بنسبت تاکید کی گئی۔ ایک روایت کے اندر اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جو اعرابی ہے اور جس کا کام بیابان وغیرہ میں زیادہ تر ہوتا ہے، وہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں ہر دن یا ہر مہینے ہر ہفتے آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک رات آپ کے پاس سال بھر میں گزاروں کہ جب میں اپنی پوری عبادات کر سکوں، آپ کی ہمراہی کر سکوں، تو آپ یہ بتائیے کس دن میں آؤں؟ تو رسول گرامی اسلام اس کو پاس بلاتے ہیں اور اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص شب 23 میں آتا ہے، یعنی رمضان کی 23 تاریخ کی شب میں آتا ہے رسول گرامی اسلام کے پاس اور جو ہے عبادت کر کے چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس طریقے سے اس سے نتیجہ نکالا کہ عین ممکن ہے شب قدر وہی شب 23 ہے۔ البتہ پھر بھی اس روایت سے بھی پوری مکمل طریقے سے اس بات کو ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ 23 کی شب ہی جو شب قدر ہے، جی بالکل، ورنہ اگر اس بات کو اتنے واضح طور پہ بیان کرنا ہوتا تو ائمہ حضرات بیان کر دیتے۔ اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر دلیلیں موجود ہیں کیوں اس شخص کے شب کو اس طریقے سے۔ جی اب یہی ہے نا، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی مثلا اگر بتا دیا ہوتا کہ فلاں شب جو ہے وہ جی شب قدر ہے تو انسان بہتر طریقے سے اس کے لیے جی اہتمام کر سکتا تھا جی اور ایک خاص شوق کے ساتھ اور خاص مثلا لگاؤ کے ساتھ خداوند متعال کی اس شب میں عبادت کر سکتا تھا۔ تو اس میں کیا راز ہو سکتا ہے کہ جو مشخص نہیں کیا گیا کہ کون سی شب ہے؟ میں سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دن اور جو ایام اور جو شبیں پہلے سے معین ہیں، جن کو پہلے سے آ کر ایک ہی دن ایک ہی رات کی بنسبت معین کر دیا گیا ہے، ہم لوگ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ ان کی بنسبت ان کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ روز عرفہ کے لیے معین کر دیا گیا کہ روز عرفہ ہی ہے، ہم لوگ کتنی مرتبہ روز عرفہ کے دن جا کے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ شب 15 شعبان جو ہے، شب 15 شعبان ہے، بالکل، اور دوسری شبیں ہیں اس طریقے کی جس کو آ کر مطلق طور پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہی رات ہے، لیکن ہم لوگ بہت سے ٹائم اس کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں، اس دن ہم اتنا توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ایک دن ایک رات کو معین کر دینا ہی باعث بنے کہ اس شب کو جا کر ہم درک کر لیں پوری طریقے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ شب قدر کو معین کر دیتا تو یہ شب بھی باقی شبوں کو جو معین کر چکا ہے انہی کی طرح شاید اس کی طرف توجہ ہماری توجہ نہ رہتی اس کی طرف، اور اب جب معین نہیں کیا ہے تو لوگوں کے اذہان اس کی طرف آئے ہیں کہ کیوں معین نہیں کیا ہے، کچھ تو یہاں پر ہے جو معین نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو چلیں الحمدللہ اسی سبب سے لوگوں کے ذہن تو اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ شب قدر کو معین کرنا چاہیے تھا۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے، کیوں معین نہیں کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت سے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ انفرادی قوانین رکھے ہیں کہ جو اپنے عبد اور معبود کے درمیان ہی ہیں خالی۔ کچھ قوانین ہیں کہ جو ایک سماجی لیول پر ہیں، کچھ قوانین ہیں کہ جو غیر مومن لوگوں کی بنسبت ہیں، کچھ قوانین ہیں جو مومنوں کی بنسبت ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو مخفی رکھتا ہے۔ اس شب کی بنسبت جو مخفی رکھنے کا راز ہے، وہ ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو معین نہیں کیا تاکہ جو شخص اس کو درک کر لے وہ غرور اور کبر کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی بڑی شب درک کر لی ہے تو اب ہم جو ہیں بہشت والے ہیں، جنت والے ہیں، اب ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ نہیں ہم نے کیونکہ شب قدر کو درک کر لیا ہے تو اب جو لوگ رہ گئے ہیں، فرض کیجیے 2 دوست ہیں، ایک دوست نے شب قدر کو درک کر لیا، باقی 2 نے نہیں کیا، ایک نہیں کر پایا، تو پھر آپ کہیں کہ جس نے نہیں کیا ہے وہ تو اب جہنم میں جائے گا اور ہم الحمدللہ جنت میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ غرور نہ ہو جائے عبد کو اپنے اوپر۔ دوسرا ایسپیکٹ اس بندے کی بنسبت دیکھیے کہ جس سے ایک رات چھوٹ گئی ہے، کہیں وہ نا امید نہ ہو جائے،
کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں شب قدر تو چھوٹ گئی، اب میں پورے سال کیا کر سکتا پورے سال کیا کر سکتا ہوں. تو لہٰذا کہیں وہ نا امید ہو کے نہ بیٹھ جائے. نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا انتظام کیا کہ اس کو معین نہیں کیا تاکہ لوگ آ کر اس کے اوپر اس کی تلاش میں رہیں. ہمیشہ ایک راستہ کھلا رہے کہ ہم تلاش میں رہیں کسی طریقے سے شب قدر مل جائے. 21 نہیں ہو پائی 23 میں چلے جائیں، 19 نہیں ہو پائی 21 میں چلے جائیں. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، اگر ہم دوسری جگہوں پہ پلٹ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بندوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے. یہ نہیں بتایا کہ دیکھیے جو شخص آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے یہ ہمارا ولی خدا ہے یا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ بتا دے کون سا بندہ ہمارا اچھا بندہ ہے، کون سا بندہ برا بندہ ہے، تو آپ کے رویے، آپ کا جو ایک طریقے کا اپروچ ہے، آپ کے جو ایک ٹریٹمنٹ ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ، سلوک ہے سلوک تبدیل ہو جائے گا. یعنی جیسی کوئی اچھا بندہ آئے گا ہم بہت ہی باادب بن جائیں گے، احترام کے ساتھ رفتار کریں گے اس کے ساتھ. لیکن جیسے ہی کوئی بندہ ایسا آئے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے ہمیں کہ بھئی یہ تو ولی خدا ہے نہیں، یہ تو اللہ کا بندہ ہے نہیں، تو اس کے ساتھ پھر اچھائی کر کے کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو چھپا کے رکھا ہے، گم ہے ایک دم. جیسا کہ ہمارے زمانے میں تو ہمارے وقت کے امام کو چھپا کے رکھا ہے. تو لہٰذا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی بندے کی بنسبت آ کر بدسلوکی کریں تاکہ کیا پتہ کہ یہی ولی خدا نکل آئے. تو لہٰذا اس نظام کو قائم کیا ہے تاکہ ہم ہر بندے کی بنسبت، ہر شخص کی بنسبت اپنے اعمال کی بنسبت دیکھیں کہ ہم نے کہیں کوئی غلط عمل تو نہیں کیا. کیونکہ جو بھی ہم غلط عمل کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سامنے والا کون ہے. کیا یہ امام وقت کا خاص صحابی تو نہیں ہے؟ کیا یہ خود امام وقت تو نہیں تھے جن کے ساتھ میں نے بدسلوکی کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو انسان کے اعمال میں چھپا کے رکھا ہے. یعنی یہ نہیں بتایا کہ تم نماز پڑھو گے تو ہم اس کو قبول کریں گے، دعا کرو گے تو قبول نہیں کریں گے یا سختی سے قبول کریں گے. نہیں، کہا ہے کہ سارے اعمال برابر ہیں. ہو سکتا ہے ہم تمہاری ایک رکعت والی نماز کو اتنا اچھے سے قبول کر لیں کیونکہ تمہاری نیت اچھی تھی، اور تمہاری 100 رکعت والی پوری نماز کو ہم شاید بالکل قبول نہ کریں. تاکہ انسان 100 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ تو قبول نہیں ہونے والی ہے یا سختی سے قبول ہونے والی ہے. کیا پتہ کون سا عمل انسان کا ہو جائے کہ جو دیکھنے میں ایک ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو ہم جا بجا کر رہے ہیں، خالی اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری پوری زندگی کے اعمال سے برتر بن جائے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے درمیان اپنے مغضوب گناہ کو چھپا کے رکھا ہے. کس کے ذریعے سے ہم جو ہیں غضبناک ہو جائیں گے. یہ نہیں بتایا کہ کون سا گناہ مشخص معین کر دیا ہے کہ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں. لیکن گناہ صغیرہ کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس کے اوپر بھی اگر تم اصرار کرو گے تو یہی گناہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا، سمجھو گے جس کو تم کم سمجھو گے. تو یہی سمجھ والی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کس گناہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہونے والا ہے. ایک گناہ کی طرف اشارہ ہے جو شرک ہے، اس کے بعد والے گناہ میں آپ کسی گناہ کے درمیان ایسا نہیں دیکھ سکتے. لیکن انہی کے درمیان ممکن ہے کہ ہم ایک مرتبہ جھوٹ بول رہے ہوں اور ہم سوچیں جھوٹ بولنے میں کون سی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہی جھوٹ بولنا ہماری زندگی کے پورے اعمال کو ختم کر دے. تو لہٰذا یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں مخفی رکھا ہے. آ کر اسی طریقے سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہم ایک طریقے سے اپنی امید کو کبھی بھی نہ کھوئیں اور کبھی بھی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہوں. جی بالکل. قبلہ اس کی کچھ صفات بیان کی گئی ہوں گی تعلیمات اہل محمد میں شب قدر کی، کیا صفات ہیں ان کی طرف آپ؟ شب قدر کے حوالے سے میں یہاں پر سب سے اہم جو 2 صفات ہیں ان کی طرف پہلے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علت ہے، فلسفہ ہے کہ جو شب قدر کو اتنا بافضیلت جانتے ہیں ہم لوگ، اس کے عروج کا فلسفہ جو ہے یا 2 فیکٹر جو ہیں وہ یہ دونوں ہیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ شب قدر ان دونوں سے منتسب ہے. شب قدر کی سب سے بڑی فضیلتوں میں یہ 2 فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ کا سلسلہ بحث و گفتگو جو تھا وہ قرآن کے حوالے سے تھا، لہٰذا اس کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے عظیم جو 2 صفات ہیں شب قدر کی، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا ہے. چاہے ہم خود قرآن کی آیت کی مطابقت سے دیکھیں تب بھی یہی ہے، اور مختلف روایت کی بنا پر دیکھیں تب بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن اس شب میں نازل ہوا ہے. اور دوسرا اسپیکٹ جو اس اہم صفت کا ہے، جو اس کی فضیلت کا باعث بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت
اور اس میں سب سے خاص ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ مختلف روایت کے اندر اس طریقے سے آیا ہے کہ شب قدر امام وقت سے منتسب ہے۔ انہی روایت کے درمیان کچھ روایت ایسی نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر صاف الفاظ میں اس طریقے سے لکھا ہے کہ نزلت فیہا ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ شب قدر میں ولایت کی نعمت سے اس امت کو نوازا گیا ہے، کہ نبی گرامی اسلام نے بہرحال ایک ان کی نبوت کی نعمت ہم لوگ کے پاس ہے، لیکن جہاں سے ولایت کی نعمت شروع ہوئی ہے کہ ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین علیہ السلام شروع ہوئی ہو، وہ شب قدر ہے۔ تو جو ثقلین کا ماننے والا ہے، جو قرآن اور اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو قرآن اور اطرت کا ماننے والا ہے، وہ اس شب کو اگر وہ حقیقی ماننے والا ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور اس شب کو درک کرنا چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شب جو ہے قرآن سے بھی منتسب ہے اور یہ شب جو ہے امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منتسب ہے۔ تو لہٰذا شب قدر کی اہم ترین دو فضیلتیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ یہ شب سب سے زیادہ بافضیلت بن جائے، یہ شب جو ہے 1000 راتوں پر اس کی فضیلت برتر ہو جائے، وہ کیا ہے؟ قرآن کا نازل ہونا ہے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کا نازل ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری صفات بھی بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ خود ہم لوگ سورہ قدر کے اندر سورہ انا انزلناہ پڑھتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں پر فضیلت رکھتی ہے شب۔ ہم ایک کام کرتے ہیں اور اس کے اندر کتنا ہم لوگ کو شک و شبہ رہتا ہے۔ 1000 مہینوں پر خیر من الف شہر، جی 1000 مہینوں پر اور اگر فضیلت راتوں کو دیکھیں تو ایک مہینے میں 30 شبیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، تو 900 شبیں ہو جائیں گی جی میرا بالکل، بلکہ 9000 شب ہو جائیں گی بالکل، اور زیادہ۔ تو بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی کچھ اعمال انجام دیتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ کو شک و شبہ رہتا ہے کہ یہ نماز ہماری مکمل تھی یا نہیں تھی، ہماری توجہ ادھر تھی ادھر تھی، ہمارا ذہن کہاں پہ تھا، حضور قلب تھا نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس رات میں آپ کے اعمال کو 1000 مہینوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ جب 1000 مہینوں کے برابر کر دیا گیا ہے تو آپ اعمال کی بنسبت دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم آ کر ایک مکمل نماز کو ہی دیکھیں، ایک عمل تو انسان ایسا کر ہی سکتا ہے نا کہ جس کے اندر انسان کہے کہ ہاں اس میں ہماری پوری توجہ تھی۔ اعمال کی مقدار مہم نہیں ہے، اعمال کی جو کوانٹٹی ہے اس کے اندر کوئی ہمارا کوالٹی چاہیے، یہاں پہ کوالٹی چاہیے۔ آپ کہیں ہم ایک صلوات پڑھ رہے ہیں، فرض کیجیے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم سے کم ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں شب قدر میں کہ جو مکمل توجہ اور حضور قلب کے ساتھ ہو۔ قبلہ یہ تو آپ نے معاف کیجیے گا میں بھی تھوڑا سا کچھ عرض کر دوں، یہ آپ نے ایک ایسی عبادت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک روایت ملتی ہے معراج کے واقعے سے مربوط کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وہاں پہ جو نشستیں ہوئی ہیں تو ملائکہ کے ساتھ ایک جلسہ جس وقت ہوا حضور کا، تو وہاں پہ ایک فرشتہ تھا، اس نے اٹھنے میں تھوڑی کوتاہی کی، سب نے تو خاص اپنے طریقے سے استقبال کیا، اس نے تھوڑی کوتاہی کی، تو جبریل نے وہاں اس کو متوجہ کیا، تجھے معلوم ہے کون آ رہا ہے؟ یہ جو ہے وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ حضور کے پاس آتا ہے اپنی اس غلطی کی اور اپنی اس تقصیر کی معافی کے لیے، اور آگے کہتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھ سے ایک کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کا جبران کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت ایسی نماز پڑھی ہے جو 20,000 سال میں تمام ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو عطا کروں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پیغمبر واقعاً وہ غنا فی نفس کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے حضور ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر تمام عبادات پہ افضل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کے گھرانے کو مثلا مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، حضور نے کہا نہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہی پھر یعنی جو اس پہ لکھتے ہیں علماء کہ ان کی تو ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے انہیں، تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی امت کو اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کر دوں۔ حضور نے کہا کہ میری امت کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی کہتا ہے، اور ساتھ میں جو دوسرے ملائکہ تھے وہ بھی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ امت تو گنہگار ہے، امت کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ چلیے آپ معصوم ہیں، آپ کا گھرانہ معصوم ہے، لیکن امت تو گنہگار ہے، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں تو ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جب میری امت مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھتی ہے تو خدا ان کو اتنا اجر و ثواب دیتا ہے جو تمہاری اس 20,000 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صلوات ہے جس کو ہم بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں، بالکل واقعا تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ جو شاید دوسری امتوں کو حاصل نہیں تھی اور ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ اس کو
اتنی آسانی سے اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں. اور صلوات جیسی نعمت کو ہر وقت میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ معاشروں میں یا کہہ سکتے ہیں کچھ شہروں میں حتیٰ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا جو قدم ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو وقت ہوتا ہے، جو فرصت نصیب ہوتی ہے ہمیں، اس کا استفادہ کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ صلوات پڑھ سکیں. میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ پہ، بہرحال اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو اس کو توجہ کر سکتے ہیں. وہ ہم مثال کے طور پہ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا اس میں اس وقت صلوات نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. کیا ہم جس وقت فرض کیجئے سفر کر رہے ہیں صلوات نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دوسری دعائیں تو پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن صلوات سب سے آسان دعا ہے ہمارے لیے. دوسری دعاؤں کے لیے شاید آپ کو ایک کتاب کی ضرورت پڑے، کتاب کی ضرورت پڑ جائے، لیکن صلوات کے لیے تو نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں پہ لفٹ کے اندر وہ جو صلوات کے لیے جو صلوات شمار ہوتا ہے، جی بالکل، اس کو چپکا رکھا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جتنی مرتبہ صلوات پڑھیں آپ بٹن دباتے رہیں تاکہ اس تعداد میں آپ کا بھی شمار ہو جائے. بالکل. کتنا اچھا کام ہے کہ ایک لفٹ جانے میں میرا خیال 5-6 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے، اتنی دیر میں انسان سے 4-5 مرتبہ صلوات پڑھ سکتا ہے انسان، اس شریک ہو سکتا ہے اس ثواب میں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنسبت ہم ایک چیز اور ہے، چونکہ اب موضوع ایسا چینج ہو گیا اور شب آنے والی ہے، آپ نے کہا نا کوئی ایک عمل ایسا ہو جائے کہ جو ہم مثلاً شاید وہ صلوات ہی ہو، اور یہی ایسا عمل ہوگا کہ آپ کی 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے افضل. تو دیکھیے ہمارے یہاں کبھی کبھی پوچھتے ہیں جوان کہ ہم اپنے مثلاً والد کے لیے، والدہ کے لیے، دوسرے کسی عزیز کے لیے کون سا ایصال ثواب کریں. بالکل. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ویسے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، خدا نے جتنا آپ کو دیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو صلوات تو بھیج سکتے ہیں. بالکل صلوات پڑھ سکتے ہیں. آپ تنہا ہیں تنہا پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ گروہ بنا کے ایک ختم صلوات کے عنوان سے ایک ایسے جلسات ہوتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ جلسات میں بیٹھ کر 5-10 لوگ آپس میں بیٹھیں اور طے کر لیں کہ 14,000 صلوات یا 1400 صلوات 14 معصومین علیہ السلام کے نام پہ آپ صلوات پڑھیے، ان کو ہدیہ کریے، اور پھر دیکھیے اس کے آثار آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رات میں ہم لوگ اگر بہت طولانی، کیونکہ بہرحال یہ بات کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے اور دوبارہ اس کو تاکیداً پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیے کوانٹٹی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. جب ضربت علیین، ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ سکتی ہے، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن کیا چیز ہے. میں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اس چیز کی طرف اشارہ کروں گا. کچھ ایسے اعمال، آپ دوسرے اعمال سنتے رہتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کرنا ہے، کچھ ایسی توجہات ہیں جن کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شب قدر میں ہم انجام دے سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے ایک طریقے سے اپنے آپ کو بہتر اور بنا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے کام میں ہو سکتا ہے کہ وقت بالکل نہ لگے، بہت سے ایسے کام ہیں جس کے اندر ہم لوگ پوری رات مصروف رہتے ہیں، ہم پوری رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں قضاء عمری کے عنوان سے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے بہت سے ایسے عمل ہیں کہ جن کو ہم ایک ایسے عنوان سے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہو سوائے اللہ کے انجام دے سکتے ہیں. آپ پوری رات جاگ رہے ہیں، جاگنے میں خود یہ عمل جو ہے آپ صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں، یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. صلوات کا عمل جو بہت ہی مختصر عمل بتایا گیا. اور یہ بھی نقطہ جو آپ نے جاگنے کی بات کہی ہے، خود یہ بھی ایک عمل ہے. جی یہ عمل ہے. یہ نہ سوچے انسان کہ میں جاگ ہی تو رہا ہوں. جی بالکل. بلکہ کہا گیا ہے کہ احیاء شب جو کہا جاتا ہے، یعنی خود اس میں جاگنا عبادت ہے. یعنی ایک عمل کے طور پہ الگ سے گنایا گیا ہے اعمال کے اندر کہ شب قدر کے ایک اعمال میں سے احیاء ایک عمل ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر اہمیت دی جائے اور اس کے حوالے سے ہم لوگ اور اس کے اوپر توجہ کریں. میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے کہ جو اہم نکات بچے ہیں. کچھ بتائیے فی الحال. جی آپ کی خدمت میں. تو میں اس حوالے سے اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیا کریں شب قدر میں کہ جس سے ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے پیش کر سکیں اور شب قدر کو بہترین طریقے سے درک کر سکیں. اس میں سب سے پہلے بہت سے علماء سے سوال کیے جاتے ہیں، تو علماء مختلف مواقع پر اس کے حوالے سے اپنی توضیحات پیش کرتے ہیں. حالانکہ جو گفتگو ہم لوگ کی چل رہی تھی کہ شب قدر کی کیا صفات ہیں، یہ ایک مفصل گفتگو ہے. انشاءاللہ سلسلہ ہے، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. آپ کی وجود سے استفادہ کریں گے کیونکہ آپ نے بہت ہی مفید نکات آپ نے بیان کیے. اور تو بہرحال میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک عالم سے اس طریقے سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایسی ہی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی ان کے سامنے. انہوں نے شاید ایک گلاس رکھا ہوا تھا یا کوئی ظرف تھا، اس کے اندر پانی نہیں تھا. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ پانی لا کے اس کے اندر بھر دو. تو لا کر کسی نے ان کے لیے اس کے اندر پانی بھر دیا. جب پانی بھر گیا تو جب پورا فل ہو گیا گلاس، تو انہوں نے کیا کہا، پوچھا لوگوں سے کہ کیا اس گلاس کے اندر ہم ایک گلاس پانی اور بھر سکتے ہیں؟ تو
تو اب لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پانی تو بھر چکا ہے، یہ گلاس فل ہے ایک دم. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارا دل ایک ظرف ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جو کبھی کبھی بھر جاتا ہے. کس چیز سے بھر جاتا ہے؟ دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے. کس چیز سے بھر جاتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں سے بھر جاتا ہے. کس چیز سے بھر جاتا ہے؟ کچھ غلط صفات سے بھر جاتا ہے. اگر ہم اپنے دل کو بھرا ہوا رکھیں گے، حالانکہ دل میں اور گلاس میں جو شباہت ہم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہر زاویے سے شباہت نہیں ہے. دل ایک معنوی اور روحانی چیز ہے اور گلاس ایک مادی چیز ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ایک شباہت موجود ہے. کیوں ایک ذات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری پڑ جاتی ہے، ثقلین سے زیادہ بافضیلت ہو جاتی ہے، اور کیوں ایک ذات ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے؟ اس کا فلسفہ اور اس کا راز یہاں پر ہے کہ مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی ہر عبادت اس طریقے سے مقبول ہوتی ہو، اتنی فضیلت ہے آپ کی عبادت کی؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے دروازے پر اپنے آپ کو ایک نگہبان کے طور پہ، ایک واچ مین کے طور پہ بٹھا دیا کہ جو پہرا دیتا ہے کہ اس دل کے اندر غیر خدا کوئی اور نہ جا پائے. ایسے ہی نہیں مولا علی علیہ السلام کی عبادت اتنی بافضیلت بن جاتی ہے، یہ محنت ہے ان کی، یہ ان کی کاوش ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر غیر خدا کو راستہ نہیں دیا ہے، غیر خدا کو آنے نہیں دیا ہے. جب غیر خدا کو آنے نہیں دیا ہے تو اب جب نور خدا نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کی ہدایت، اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے فضل و کرم نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اس ظرف کے اندر اس الہی رنگ کو پہلے سے ایجاد کر رکھا ہوگا تو وہ چیزوں کو بآسانی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے دل کو غیر خدا، غیر الہی رنگ میں ڈھال رکھا ہے پہلے سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں جو آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتی ہیں. تو ہم اس شب قدر میں جو سب سے بڑا پریپریشن کر سکتے ہیں، جو سب سے بڑی آمادگی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اس طریقے سے پاک صاف کریں. حالانکہ پاک صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے ایک دم ہاتھ ہٹا لیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آپ کی دنیا کا جو آپ کا سہم ہے اس کو بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے کہ آپ کو جو بھی اس دنیا سے چاہیے، جو بھی اس دنیا کی چیز آپ استعمال کریں، وہ اللہ کے لیے استعمال کریں، وہ اللہ کے راستے میں قدم بڑھانے کے لیے استعمال کریں. تو لہٰذا جتنا اپنا دل ہم صاف کرتے جائیں گے، اپنے دل کو اپنے دل سے غیر خدا کو دور کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہم خدائی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز جو میں نے پہلے اشارہ کرنا چاہی تھی، کیا وقت ہے میں اس کو بیان کر دوں؟ وہ دوسری چیز یہ تھی کہ ہم اپنی نیت کو بلند کریں. جتنا زیادہ، کیوں ایک عمل اتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو پورا دار و مدار ہے، جو اس کی نیو ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ نیت ہے. اگر ہماری نیت سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پر ہے، ہماری نیت بڑھ چکی ہے، ایک بہت ہی عظیم مرتبے تک کے پہنچ چکی ہے، تو ہمارا عمل بہت مختصر کیوں نہ ہو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اگر ہماری نیت صحیح نہیں، نیت یعنی ہم اس کو خدا کے لیے خالص کر دیں، خالص کہ اللہ بس کے صرف لیے ہم اس کے صرف لیے، اللہ کے کوئی لیے. ہم دوسرا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. بالکل، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے عبادت انجام دے رہے ہیں. اگر ہم ایسے ہی پانی اچھال دیں اور کہیں پر ایک فرض کیجئے کھیت ہے، اس کے اندر پانی گر جائے اور وہاں پر ایک پیڑ نکل آئے، تو کوئی ہماری تعریف نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم مخصوص طور پہ جا کر ایک پیڑ کو پانی دیں کہ جس سے یہ پیڑ نکل جائے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو لوگ تعریف کریں گے کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے. تو یہ جو جان کر کے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کس ہستی کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ جان کے کام کرنا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرنا، اپنی نیت کو بنا کے کام کرنا، یہ ایک طریقے سے آپ اس رات میں سب سے بہترین عمل انجام دے سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ قبلہ، بہت اہم مطالب تھے. انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہے آپ سے تو استفادہ نزول کرتے رہیں گے. قرآن اور شب قدر کا رابطہ جو تھا، یہ انشاءاللہ. ایک مفصل بحث رہ گئی. انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ. جب وقت بہت فراہم شکریہ. ہوگا جزاک اللہ. فی امان آپ سے اللہ. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین محترم، بہت اہم بیان رہا ہمارے مہمان کا. واقعاً یہ شب ہے، ہمیں اس کو درک کرنا چاہیے. کوئی عمل خدا کے لیے انجام دیا جائے، اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اجر اتنا طولانی ہوگا. اس کا جو سلسلہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن گویا کہ 1000 مہینوں تک اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. ہو سکتا ہے انسان کی زندگی بھی اتنی نہ ہو.
تو ہمیں بہت اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ایک بہت اہم عمل ہمارے مہمان نے کچھ یہاں پر اعمال جو ہے وہ بتائیں، لیکن جو رمضان کا درس بھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خلق خدا کی خدمت کرے، خلق خدا کے درد کو محسوس کرے. اگر کسی بندے خدا کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ایک معمولی سا صدقہ بھی اگر آپ دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے، وہ آپ کو کس مقام پر پہنچا سکتا ہے، خاص طور پر اس شب میں جس عمل کی تاکید کی گئی ہے. باقی آپ انشاءاللہ دیکھیں مفصل کتابوں میں، اور ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ گفتگو اسی طرح ہوتی رہے گی. لیکن علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے آپ معلوم کریں، کتابوں میں دیکھیں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں دیکھیں، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کون سے اعمال ہیں جو اس شب میں انجام دینے چاہیے. مخصوص اعمال بھی ہیں، وہ بھی ہمیں انجام دینے ہیں. آپ انشاءاللہ اعمال کریں. خداوند متعالی آپ کے اعمال کو، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی، ہمارے مہمان جناب سکندر کاظم تقوی صاحب کو بھی اور ناچیز کو بھی اور تمام مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.